عبدالحمید صاحب نے عشر فصلوں کی زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری سوال و جواب پوچھے۔ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں؟ محترم، زکوٰۃ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، سونا چاندی کرنسی وغیرہ اور مال تجارت کی زکوٰۃ۔ نمبر 2، مویشیوں کی زکوٰۃ۔ نمبر 3، فصلوں کی زکوٰۃ۔ ان میں سے ہر قسم کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ اور نصاب کی مقدار بھی جدا گانا ہے۔ اگلا سوال لکھتے ہیں کہ فصلوں کی زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں؟ جناب، فصلوں کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں عشر کی تعریف کیا ہے؟ محترم، عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ جو کھیت بارش، نہر، نالے کے پانی سے قیمت ادا کیے بغیر سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ جس کھیت کی آب پاشی ڈول یا اپنے ٹیوبل وغیرہ سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10ویں صفحہ نمبر 203۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن زمینوں کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ان میں عشر 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمین پانی چھڑک کر سیراب کی جائیں یعنی یا قیمتاً پانی لے کر سیراب کی جائیں تو ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 201۔ عشر اور نصف عشر کو ریاضی کی زبان میں وضاحت کر دیں کہ کیا کہتے ہیں؟ جناب، عشر 10% کو کہتے ہیں اور نصف عشر 5% کو کہتے ہیں۔ لہٰذا عشر ہونے کی صورت میں کل فصل کی وزن کو 10 سے تقسیم کر لیں، اور نصف عشر ہونے کی صورت میں کل فصل کو 20 سے تقسیم کر لیں۔ مثلاً 100 من گندم ہوئی اور 1 من میں 40 کلو ہوتے ہیں تو 100 من میں 4000 کلو ہوئے۔ اس کا عشر نکالنے کے لیے 4000 کو 10 سے تقسیم کیا تو جواب آیا 400 کلو، اور 400 کلو کے 10 من بنیں گے، لہذا 4000 کلو گندم پر 10 من یا 400 کلو بطور عشر نکالنا واجب ہوا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ عشر دینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ جناب، عشر کی ادائیگی کا قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے خود حکم دیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اس مذکورہ آیت میں حق سے مراد عشر ہے، جیسا کہ اس بات کی تفسیر اکابر صحابہ و تابعین سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس، طاؤس، حسن، جابر بن زید اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فصل کا حق ادا کرنے سے مراد عشر ادا کرنا لیا ہے۔ بلا عذر شرعی عشر کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا سخت گناہ گار اور اس کی شہادت مقبول نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی قوم میں سے ایک شخص آیا اور اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ المعجم الاوسط جلد 2 صفحہ نمبر 161۔ حدیث کی تقریباً ہر بڑی کتاب میں عشر کا باب موجود ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بھی ایک باب اپنی کتاب صحیح بخاری میں قائم کیا جس کا نام رکھا باب العشر فیما یسعی من ماء السماء وبالماء الجاری، یعنی نہری اور بارش کے پانی سے سیراب کی جانے والی فصل پر عشر کا باب۔ اس میں عہد رسالت کے دور میں عشر نکالنے کا ایک واقعہ درج کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کھجور اترنے کے وقت بیت المال میں صدقہ کی کھجور جمع کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لائی جاتیں۔ ایک کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی کھجور لاتا، یہاں تک کہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا۔ ایک بار حسن و حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگے۔ ان میں سے ایک شہزادے نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کھجور کو ان کے منہ سے نکالا اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 201۔ اس حدیث پاک کے تحت مشہور محدث علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد سے معلوم ہوا کہ صدقات کو بیت المال میں دینے کے لیے سلطان کی خدمت میں لایا جاتا ہے، اور کھجور توڑنے کے وقت بطور عشر صدقہ وصول کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ پس اس بیان کردہ آیت اور حدیث پاک سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی جو فصلوں پر عشر یا نصف عشر نکالنے کے حکم پر حیران ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا حکم تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ اگلا سوال پوچھا کہ عشر ادا نہ کرنے کا کیا وبال ہے؟ جناب، عشر ادا نہ کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں لایا جائے گا جس کے سر پر 2 نشان ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ المعجم الاوسط میں ہے کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کیا اور اپنے فضل سے ان کو عمدہ فصلیں اور اناج دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر اس کی راہ میں مال نکالنے میں حیل و حجت سے کام لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں پچھلی امت کے ایک ایسے خاندان کا واقعہ بیان کیا ہے جن کا ایک باغ تھا اور بیٹوں نے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے اللہ کی راہ میں باغ کے پھل فقراء کو نہ دینے کا منصوبہ بنایا، جس پر ان کے باغ کو عذاب نے آ لیا۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اس سے اچھا باغ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک باغ کا نام زروان تھا جو ملک یمن میں صنعاء سے 2 کوس کے فاصلے پر تھا۔ اس کا مالک ایک سخی آدمی تھا، جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو منادی کر کے فقراء کو جمع کر لیتا اور بہت حصہ فقراء کو تقسیم کر دیتا۔ کھیت کی پیداوار میں بھی 10واں حصہ مساکین کو دیتا تھا، جس سے اس کے مال میں بڑی برکت تھی۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے جو انتہائی کنجوس تھے۔ انہوں نے باغ پکنے پر آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا کنبہ بڑا ہے اور پھل تھوڑے ہیں، اگر ہم بھی باپ کی طرح سخاوت کریں گے تو فقیر ہو جائیں گے۔ چلو صبح کے وقت اول وقت میں جا کر ہی پھل توڑ دیتے ہیں، کسی فقیر کو خبر ہی نہ ہونے دیں گے۔ وہ اپنے اس منصوبے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ اس خوشی میں انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، نہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اس لیے ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ان کے اس باغ میں پہنچنے سے پہلے ایک زبردست آندھی آئی، گرم ہوا کے بگولے آئے اور باغ کے تمام پھل جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس وقت رات کو وہ محو خواب تھے۔ وہ پھلدار باغ کاٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس باغ سے پھل اتارنے کا ارادہ ہے تو اب دیر نہ کرو، الصبح ہی چل پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ انگور کا باغ تھا۔ یہ لوگ چپ کے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی سن نہ لے اور فقراء کو ان کے پھل اتارنے کا پتہ نہ ہو جائے۔ وہ پختہ عزم کے ساتھ باغ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے منصوبے کو پورا کرنے پر ہر طرح قادر ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ پھل اتارنے پر پوری طرح قادر ہیں اور ابھی جا کر سب پھل لے آئیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ہکا بکا رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، لہلہاتا ہوا سرسبز باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت سب غارت و برباد ہو چکے ہیں۔ سارے باغ میں آندھی آ چکی ہے، تمام پھل جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ منظر بیان کیا، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔
جب انہوں نے توبہ کی اور صدقہ و خیرات پر راضی ہوئے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے مال میں برکت ہوئی۔ چنانچہ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے توبہ کی، اللہ نے انہیں اس کے عوض اس سے بہتر باغ عطا فرما۔ پھر اس باغ کا نام باغ حیوان رکھا گیا۔ اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر ہار کیا جاتا تھا۔ اگلا سوال پوچھا، ٹھیکے پر دی ہوئی زمین کا پیداوار پر بھی عشر ہوگا؟ جناب جی ہاں، ٹھیکے پر دی ہوئی زمین پر عشر ہوگا اور اس کی ادائیگی کاشتکار پر ہوگی۔ پھر پوچھتے ہیں کیا عشر کل پیداوار سے دینا ہوگا یا اخراجات نکال کر بقیہ پیداوار پہ دینا ہوگا؟ جس پیداوار پر عشر واجب ہے اس میں کل پیداوار پر عشر یا نصف عشر دیا جائے گا، اخراجات بعد میں نکالے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔